بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 154، وی لاگ نمبر 4 اور احادیث نمبر 97۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیج نمبر 154، وی لاگ نمبر 4، احادیث نمبر 97۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور جلا ڈالا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ کر نکل جاؤ، اور کبھی ایک فرض نماز بھی قصدن نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک نماز فرض بھی قصدن چھوڑ دی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا۔ اور ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑ بنیاد ہے، اس لیے اس کی ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی شراب کو ماں کہا گیا ہے خباثتوں کی۔ اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور جہاد کے معرکہ سے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں، اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہیں جمے رہو، جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور عہد اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو، پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو، اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت و موقع سختی بھی کیا کرو، اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ تشریح: حدیث اپنے مطلب کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، تاہم چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ شریعت کا مشہور و معروف مسئلہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شرک و کفر پر مجبور کیا جائے اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں انکار پر ہی قائم رہوں گا تو مارا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ صرف زبان سے شرک و کفر کا اظہار کر کے اس وقت جان بچا لی جائے، لیکن عظیمیت اور افضلیت یعنی افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی شرک و کفر کا اظہار نہ کرے، اگرچہ جان چلی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ چونکہ خواص میں سے تھے، اس لیے حضور نے ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ ایسے موقع پر عظیمیت ہی پر عمل کریں اور جان کی پرواہ نہ کریں۔ اس طرح والدین کی اطاعت کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ اہل و عیال اور اپنا کمایا ہوا سارا مال چھوڑ کر نکل جانے کو کہیں تب بھی ان کی نافرمانی مت کرو، یہ بھی اولا اور افضل کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ان کے سخت سے سخت حکم اور ناگوار سے ناگوار حکم کو بھی مانے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ایسے سخت اور ناواجب مطالبات کا پورا کرنا اولاد پر شرعاً واجب نہیں۔ ہاں اگر رضاکارانہ طور پر اولاد ایسا کرے اور کسی دوسرے کو اس میں حق تلفی نہ ہو تو افضل ہے، اور بڑی بلند بات ہے۔ نماز کے متعلق آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک فرض نماز قصداً ترک کی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا، یہ ان حدیثوں میں سے ایک ہے جن کی بنا پر حضرت امام شافعی رحیم اللہ رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ نے تارک صلاۃ کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو جو سزا دینا مناسب سمجھے دے اور قید کر دے، اللہ کے عہد ذمہ کی
کی برات کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں کہ آمدن فرض نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ گناہ اگر عین کفر نہیں ہے تو قریب بہ کفر ضرور ہے۔ حضور کی اس جامع وصیت کے آخری حصے کا تعلق اولاد کی خبرگیری اور ان کی تعدیب و تربیت سے ہے، اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم حضور کی بالکل آخری وصیت یہ ہے، وَاحْفِظْهُمْ فِي اللَّهِ وَاحْفِظْ، یعنی تمہارے ذمے یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرتے رہو۔ اس کے لیے جو تدبیریں بھی کرنی پڑیں وہ گویا ہمارے فرائض میں سے ہے، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔